على عباده الذين اصطفى اما بعد لفظ قرآن اس کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا نام قرآن رکھا۔ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے امت کے نام پر پہنچا ہے۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے یہ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خطوط ہیں۔ ان کے ذریعے سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا بات چاہتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو خط لکھتا ہے تو چھوٹا ہمیشہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، اگر ہم میں سے کسی کو سعودیہ کے بادشاہ کی طرف سے کوئی خط ملے تو ہم اب ایسے بندے کی تلاش میں ہوں گے کہ جو اس خط کو عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کر سکے، ہمیں سمجھا سکے۔ اگر ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ پورے کے شہر کراچی میں ایک شخص ہے اور وہ بہت دور رہتا ہے، وہ اس خط کا ترجمہ کر سکتا ہے اور اس کا مفہوم بتا سکتا ہے، ہم اس کے پاس جانے کے لیے اپنی پوری محنت صرف کریں گے۔ دنیا کے ایک بادشاہ کے خط کے لیے جب اتنی محنت کی جاتی ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام اپنے بندوں کے لیے ہے اس کے لیے پھر سوچیں کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے چن لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی بلندی اور پستی کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ ہم اگر آج بلند ہونا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس قرآن کریم کو لاگو کریں۔ یہ قرآن کریم سراپے ہدایت ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم سراپے ہدایت ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اس قرآن کریم کے معنی کو دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف لو لگاتے ہوئے سنے گا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے فرمائی۔ سورۃ الفاتحہ در حقیقت اس پوری کتاب کا، جیسے عام کتابوں میں ہوتا ہے پیش لفظ پریفیس، تو یہ بھی ایک طرح سے سورہ فاتحہ بھی پورے قرآن کریم کا پریفیس ہے۔ پورے قرآن کریم میں جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر فرما دیا کہ تم اس کتاب کو پڑھنا جا رہے ہو، اس سورت کو پڑھ لو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کتاب کے اندر سورہ فاتحہ کے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، دنیا میں بھی رحم کرے گا آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ مالک یوم کے دن کا مالک ہے۔ ان تین آیتوں رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، پھر اس کے بعد اپنی بندوں کے ساتھ اس بات کا ہے اس کو بتایا اے اللہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں اور مدد۔ اللہ رب العزت نے اپنا رشتہ بتایا کہ میرا رشتہ تمہارے ساتھ معبود کا ہے۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک اس سے نچلا درجہ ہوتا ہے غلام،
اور ایک اس سے بھی نچلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عابد، عبادت کرنے والا۔ ہم عابد ہیں، اللہ رب العزت معبود ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ عبادت کا ہے۔ اس آیت کو جب نماز کے اندر یا ویسے ہی بندہ تلاوت کرے تو اس کی دل کی کیفیت اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، دل میں اس کو ڈرنا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں۔ جب عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے تو اب انسان کسی غیر کے در پہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ اپنے پروردگار کے سامنے ہی اپنی پیشانی کو ٹیکے گا، اور جب اسی سے ہی مدد مانگنی ہے تو پھر انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے دے دیا۔ لہٰذا اسی آیت کے ذیل میں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے سے بہت زیادہ حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ وہ اتنی مجبوری میں ہو کہ اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو۔ اور پھر اسی سے علماء نے ایک مسئلہ اور نکالا کہ خاص طور پہ مسجد کے اندر مانگنے کی بہت زیادہ ممانعت ہے۔ عام بازار میں مانگے تو بھی اچھا نہیں، لیکن مسجد کے اندر مانگے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے سوا کسی سے تم مانگتے ہو۔ لہٰذا علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کوئی دنیا کی کوئی چیز مانگے تو اس کو پیار محبت سے بٹھانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اے اللہ ہمیں ہاتھ پکڑا کر سیدھا جنت کے راستے پر چلا دیجئے۔ ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے، اے اللہ آپ چلا دیجئے اور ہمیں راستے سے منزل کی طرف پہنچا دیجئے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو راستہ بتا دے، آپ سے کوئی پوچھے کہ جی یہاں سے ڈیفنس جانے کا راستہ کیا ہے، آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بتا دیں یہاں سے اس طرح جاؤ گے، فلاں روڈ آئے گا، وہاں سے الٹا ہاتھ مڑ جاؤ، وہاں سے سیدھے ہاتھ مڑ جانا، ڈیفنس پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں بھائی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ بھی عربی کے قاعدوں کے مطابق یوں ہی بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دیجئے، نہیں، اے اللہ اس راستے پر چلا کر منزل تک پہنچا دیجئے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگیں۔ پھر آگے جب انسان نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی طرح کے لوگ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ دوسرے افراد غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، ولا الضالین، تیسرے قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ ضالین سے کون مراد ہے اور مغضوب سے کون مراد ہے۔ بعض نے کہا مغضوب سے مراد نصارہ ہیں اور ضالین سے مراد یہودی ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ مغضوب سے مراد کافر ہیں اور ضالین سے مراد منافقین ہیں۔ تو بہرحال 3 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ 2 طرح کے لوگوں کے ساتھ زندگی نہ گزارنا، 2 طرح کے لوگوں کی طرح کی زندگی نہ گزارنا، ہاں ایک طرح کے لوگوں کی زندگی گزارنا جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ راستہ قرآن اور حدیث کا، صراط القرآن والحدیث، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل انسان خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔
किसी शख्स को देखे कि वो ज़िंदगी के अंदर शरीयत और सुन्नत को कैसे अपनाता है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, उसके पीछे चलने को कुरान करीम ने कहा। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली सूरत पहले पारे के अंदर इब्तिदा की सूरह बकरा से। इस सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुरूफ मुक़त्तआत को ज़िक्र फरमाया। हुरूफ मुक़त्तआत 14 सूरतों के शुरू में है और इनके कोई माने बज़ाहिर समझ में नहीं आते। ये जो अल्फाज हैं अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन साद, ये तमाम अल्फाज हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनके बारे में मुख्तलिफ हज़रात के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह है, मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और लाम से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जो वास्ता हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने का। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा कि हकीकतन इसके माने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं, इसके माने हम नहीं बता सकते। ताहम इससे एक इशारा ये समझ में आता है, कुरान करीम का अगर खुलासा निकाला जाए तो वो खुलासा दर हकीकत मोहब्बत है, अल्लाह ताला की मोहब्बत। कुरान करीम का पूरे के पूरे खुलासा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है। अब ये जो मोहब्बत है इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा के अंदर जिक्र फरमा दिया। ये जो लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम, इसमें अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की एक दास्तान को समेट कर रख दिया। ये कौल हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह है और लाम से मुराद मूसा कलीमुल्लाह है, लाम से मुराद खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेतहाशा मोहब्बत थी, तो उस मोहब्बत का इजहार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने कई मौक़ों पे किया। कुरान करीम में उसके मुख्तलिफ तज़किरे मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा में इशारा फरमा रहे हैं, मेरे बंदों ये कुरान करीम मोहब्बत है तुम सब के लिए, मोहब्बत नामा है, इसके ज़रिए मेरी वैसे मोहब्बत हासिल करो जैसी मोहब्बत हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हासिल की। और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरी मोहब्बत को हासिल किया उससे कहीं बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मोहब्बत को हासिल किया। मेरे बंदों ये कुरान करीम सरापाए मोहब्बत है, तुम्हें चाहिए कि तुम इसके ज़रिए से मेरी मोहब्बत को हासिल करो। तो इब्तिदा में अल्लाह ने मैसेज दिया है कि ये कुरान करीम सरापाए मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत किस तरह से है, ये मुख्तलिफ वाक़यात आएंगे तो उसके ज़रिए से पता चलता रहेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत फातिहा की इब्तिदा में इंतहा में 3 तरह के लोगों का जिक्र फरमाया था। उन 3 तरह के लोगों के हालात को खोल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की इब्तिदा में जिक्र फरमाया। पहली तरह के लोग सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ईमान वाले। ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लदीना युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिन देखे मानते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानना, उसको बगैर देखे, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के मुकाबले में दुनिया की कोई नेमत नहीं है। अगर इस नेमत को एक पल्ले में रख दिया जाए और दुनिया की तमाम नेमतों को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, हकीकत यह है कि यह नेमत उन सबसे ज़्यादा कीमती है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आज नहीं होगा, क़यामत के दिन होगा। यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून, उस दिन ना कोई माल किसी शख्स के काम आएगा, ना कोई बेटे किसी के काम आएंगे। उस दिन ये ईमान काम आएगा। तो पहली निशानी बताई कि वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिन देखे मानते हैं। वयुकीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं। नमाज ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ते हैं, फरमाया नमाज को कायम करते हैं। नमाज के कायम करने का माना यह है कि नमाज को उसके वक्त पर बेहतरीन तरीके से अदा किया जाए। और इसका आसान सा तरीका यह है कि उसके वक्त में मस्जिद के अंदर जमात के साथ तकबीर उला के साथ हर नमाज को अदा किया जाए। ये ईमान वालों की निशानी है। और तीसरी निशानी फरमाई
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، اس کی 3 نشانی، پہلی نشانی اللہ پر ایمان لانا، دوسری نشانی کہ نماز کا قائم کرنا، اور تیسری نشانی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو شخص یہ 3 کام کرے گا، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو صراط پر فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ کافر جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور ان کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت کے دن نمٹیں گے۔ تو ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر دوسری طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا، غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع منافقین کا ذکر فرمایا، یہ تیسری طرح کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں ایمان والوں کا ذکر ہوا 2 آیتوں میں ذکر فرما دیا، کافروں کا ذکر فرمانا تھا 1 آیت میں ذکر فرما دیا، جہاں منافقین کی بات آئی وہاں پر اللہ رب العزت نے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ یہ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہوتا، وہ در حقیقت آستین کا سانپ ہوا کرتا ہے۔ ان منافقین نے ہر زمانے کے اندر ایمان والوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ بھی 2 رکوع کے اندر فرمایا، اور ان 2 رکوع میں جو ذکر فرمایا اس میں سب سے پہلی نشانی جو ان کی ذکر فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ ایمان والوں کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور جب کافروں کے سامنے جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ یعنی منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ منافق بندے کی ابتدا در حقیقت جھوٹ سے ہوتی ہے، اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا ہمارے بازار جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھر جھوٹ سے بھرے پڑے ہیں، در حقیقت ہماری مسجدوں کے اندر بھی جھوٹ برپا ہے۔ ہم مسجد کے اندر بھی جھوٹ بولتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی لعنت سے ہماری جان چھڑا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر چیلنج دیا، جو شخص اس قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اس کے دل میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ اللہ کا ہی کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے؟ ہم کیسے اس بات کو پہچانیں کہ اللہ ہی کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہو رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کریم جیسی کوئی ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، اور یہ کام اکیلے بیٹھ کے نہ کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے ساتھ اپنے معبودوں کو بھی ملا لو۔ دوسری جگہ پہ فرمایا اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی ملا لو، اور تیسری جگہ پہ فرمایا کہ جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو، اس قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے کے آ جاؤ۔ اگر تم اس جیسی چھوٹی سی سورت لانے میں کامیاب ہو گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر تم ایسی کوئی چھوٹی سی سورت بھی نہ لا سکے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور ہمیں بات پتہ ہے تم قیامت تک ایسا کام نہیں کر سکو گے، جب نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی اس آگ سے ڈرو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دو۔ جب اس قرآن کریم جیسی کوئی صورت بھی نہیں لا سکتا، یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے اپنے بندوں کے نام پر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ تم اس جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو، بس یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس درخت سے کھانا مت، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس آیت سے
شریعت کا مزاج پتہ چلتا ہے، ایک تو ہے گناہ کا کرنا، یہ تو ہے ہی برا، گناہ کے قریب جانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برا ہے، لہذا شریعت کا مزاج ہے کہ گناہ بھی نہیں کرنا اور گناہ کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس درخت سے نہیں کھائیے گا، باقی اس جنت کے اندر رہیں، جو غذا کھانا چاہیں کھائیں۔ اور شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جا کے بہکایا اور کہا کہ اگر آپ اس جنت میں رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس درخت سے چند پتے کھا لیجئے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور اگر آپ نے اس درخت سے کچھ نہیں کھایا تو آپ ایک نہ ایک دن اس جنت سے اتار دیے جائیں گے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ اس جنت سے باہر نکل جائیں، لہذا انہوں نے اللہ رب العزت کی اس حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص بھی کسی بھی آدمی کو گناہ کراتا ہے نا، وہ ہمیشہ قسمیں کھا کے بتاتا ہے کہ میں جو کام بتا رہا ہوں اس کام کے اندر فائدہ ہے، یہ شیطانی طرز ہے۔ بہرحال سیدنا آدم علیہ السلام نے چند پتے کھا لیے، اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اتار کر زمین پر اتار دیا اور ان کو فرما دیا کہ آپ اور آپ کی اولاد اب ایک وقت مقررہ تک اس دنیا کے اندر رہیں گی اور اس دنیا کی زندگی گزاریں گی اور اس میں میری عبادت کرنی ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ذکر فرما دیا اور ذکر فرما کر اس بات کو سمجھایا کہ میرے بندو، میرا جب کسی بارے میں حکم آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی لاجک نہ دیکھو کہ اس کے پیچھے منع کیوں کیا ہے۔ کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے شریعت نے یہ حکم تو نازل فرمایا ہے، اس حکم کے پیچھے وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کی۔ اگر سمجھ آ جائے بہت اچھا، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تب بھی اس کو ماننا یہی اصل میں اسلام کا فلسفہ ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا میرے لیے پیغام ہے، لہٰذا مجھے اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنی گردن کو جھکانا ہے۔ اور یہی دراصل ایک محبوب کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جو شخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی یہ بات کس وجہ سے ہے، اس کا یہ حکم کس وجہ سے ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے۔ بس یہی معاملہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، جب اللہ رب العزت کا حکم آ جائے تو اب اس کے سامنے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے، یہ حکم اس پروردگار عالم کا ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جس طرح آدم علیہ السلام کا امتحان لیا، یہ محبت کا امتحان اللہ رب العزت ہر دور میں ہر شخص سے لیا کرتے ہیں۔ یہ دراصل انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کتنی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ان کے درجے کا ٹیسٹ لیا، ہم سے ہمارے درجے کا ٹیسٹ اور ہمارے درجے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ امتحان کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اتنی گرمی کے اندر ہمیں حکم دیا کہ جی تم روزہ رکھو، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے اور ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کے اندر ذرا بھوکے پیاسے رہ کے دکھاؤ۔ تو جب ہم روزہ رکھیں تو روزے کے اندر اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اے اللہ آپ کا حکم تھا، آپ کی محبت کے اندر میں نے اپنے آپ کو بھوک سے بھی بچایا ہے، پیاس سے بھی بچایا ہے، پانی سے بھی بچایا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی بچایا ہے۔ یہاں آخری ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا کے اندر آئے یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی ہے ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی انبیاء کے قصے آئیں گے اور ان میں بظاہر ایسا لگے گا کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے بھلوایا گیا ہے، بھولے نہیں تھے، بھلوایا گیا ہے۔ اور بھلوانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے امت کو مختلف چیزوں کی تعلیم دی جا سکے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی ذات ہمیشہ سے معصوم تھی، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں پر پہلا
پاؤ پہلے پارے کا مکمل ہوا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.